کیا موت کے بعد روحیں ہر جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہابی فرقے کے مطابق روح واپس دنیا میں نہیں آتی، جبکہ اہل سنت کے مطابق روح واپس لوٹ کر آتی ہے۔ دونوں مسالک اپنے اپنے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہابی مسلک کا نقطہ نظر جان لیتے ہیں، پھر اہل سنت کی بات آخر میں کریں گے۔ وہابی مسلک کے مطابق ہندو مذہب کے پیروکار مردہ انسانوں کی ارواح کی دنیا میں واپسی کے قائل ہیں، اور دیگر کچھ مذاہب کے لوگ بھی اس نظریے کے قائل ہیں، جبکہ اسلام کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کی دنیا میں واپسی کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جسے قرآن نے پیش کیا، ہر مرنے والے کی روح عالم دنیا سے روز محشر تک عالم برزخ منتقل کر دی جاتی ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: نافرمانوں کی ساری زندگی ایسے ہی غفلت میں گزرتی ہے، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک آڑ ہے، اٹھائے جانے والے دن تک۔ دیوبند مکتبہ فکر کے مطابق یہ واضح اور سیدھا اصولی عقیدہ قرآن نے اہل اسلام کو دیا ہے، لیکن جب کسی امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اصلی نظریات سے انحراف کر جاتی ہے۔ ہندو مذہب کا نظریہ اب نام نہاد مسلمانوں میں موجود ہے، کیونکہ انڈو پاکستان نیشن کلچر، متفرق ریلیشن شپ اور مخلوط طرز زندگی کی وجہ سے ہندو مذہب کے کچھ نظریات جاہل بدعتی مسلمانوں میں آ گئے ہیں، اور اب یہ مستقل عقیدہ بن چکے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ایک انسان مرنے کے بعد کسی نہ کسی روپ میں آ سکتا ہے، 7 جنم والا عقیدہ۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے ماحول میں بسنے والے بے خبر مسلمانوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ ہر جمعرات کو مردہ انسانوں کی روحیں آتی ہیں اور گھر سے کچھ کھا کر جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ہندوستان کے اسلامی تعلیم سے بے خبر ایک مسلم گھرانے کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک بندہ اپنے دور کے رشتہ دار کے ہاں گیا۔ کچھ دن کے بعد جمعرات کا دن آ گیا تو اس کی کزن نے کچھ پکانا شروع کیا، تو اس نے پوچھا، آج آپ لوگ کس کے لیے کھانا پکا رہے ہو؟ اس کی کزن نے جواب دیا کہ کوئی مہمان نہیں آ رہا، بلکہ آج جمعرات ہے اور ہمارے جو آباء و اجداد مر گئے ہیں ان کی روحیں آئیں گی، ہم ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، وہ تو مر گئے ہیں، اب وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس کی کزن نے جواب دیا، وہ کسی بھی روپ میں آ کے کھا سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ بس شام ہوئی تو اس کی کزن نے کھانا پکا ہوا دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور ساتھ دیا بھی جلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آیا، وہ سارا کھانا کھا کے چلا گیا۔ تو اس کی کزن نے پوچھا، وہ کھانا تو ایک کتا کھا کر چلا گیا، اور آپ کے دادا گرینڈ فادر تو نہیں آئے؟ اس نے جواب دیا، وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں، یعنی اس کے دادا ایک کتے کے روپ میں آئے اور کھانا کھا گئے۔ بہرحال یہ عقیدہ وہابی مسلک کا ہے۔ اب ہم اہل سنت مکتبہ فکر کے عقیدے پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف تاریخی اور مذہبی کتابوں سے اس حق میں دلائل دیتے ہیں کہ روحیں گھر میں واپس آتی ہیں۔ جی ہاں، بعض روایت کے مطابق ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات کو روحیں اپنے گھر کی طرف آتی ہیں اور ان سے اصحال ثواب اور صدقہ خیرات کا تقاضا کرتی ہیں۔ لہٰذا ان دنوں اور راتوں میں فاتحہ کا اہتمام کر کے اصحال ثواب کرنا چاہیے، اور یہ جائز اور مستحسن عمل ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، یعنی میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں، اور بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ روح شب جمعہ کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ خزانۃ الروایت میں ہے۔ بعض علماء محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمعہ چھٹی پاتی ہیں اور پھیلتی جاتی ہیں، پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں اور پھر اپنے گھروں میں۔ دستور القضاء میں لکھا ہے، بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز و شب جمعے اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں، اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقے سے مہر کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ،
ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ مزید اس مسئلے کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، بالجملہ یہ مسئلہ نہ باب عقائد میں سے نہ باب احکام حلال و حرام سے، اسے جتنا ماننا چاہیے کہ اس کے لیے اتنی سندیں کافی ہیں۔ منکر اگر صرف انکار یقین کریں تو اس کے باعث وہ مردود نہیں قرار پا سکتے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔